بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے کتاب الصلح کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب دو لوگوں کے درمیان معاملہ ہو تو کبھی تو معاملہ طے ہو جاتا ہے اور انجام تک پہنچ جاتا ہے، اور کبھی معاملہ اختلافی ہو کر کے قاضی کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ معاملہ میں اختلاف تو ہو جائے مگر صلح کی نوبت آ جائے، مصالحت بھی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مصالحت کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں اور کیسے مصالحت ہوتی ہے، ان سب کی گفتگو اس باب میں بیان کریں گے۔ ایک ہے صلح کرنے والا، اس کو بولتے ہیں مصالح۔ ایک ہے جس کے ساتھ صلح کرے، اس کو بولتے ہیں مصالح عنہ، اور ایک ہے جس پر صلح کرے، مصالح علیہ، ہے نا جی، یہ صورت ہوتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ ضابطے ہیں اس صلح کے، آج اسی کو بیان کریں گے۔ صلح کہتے کس کو ہیں؟ تو آپ اپنی کتاب میں دیکھیں گے صلح کہتے ہیں عقد یرفع النزاع ویقطع الخصومہ۔ صلح اس عقد کو کہتے ہیں جس میں کیا بولتے ہیں، جو نزاع کو ختم کر دے اور مقدمہ ختم کر دے، نزاع اٹھا لے اور خصومت کو ختم کر دے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں بھی ایجاب و قبول ضروری ہے، اور عاقل بالغ ہونا اور آزاد ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اگر آزاد نہ ہو تو معزون ہونا ضروری ہے نا جی۔ اور بھی شرطیں ہیں انشاءاللہ العزیز، آپ اگر ابھی دیکھ لیں گے تو حاشیہ میں آپ کو ابھی مل جائے گا، بعد میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ آگے بحث میں بات آتی رہے گی۔ الصلح علی ثلاثۃ اضرب، صلح کی تین قسمیں ہیں، تین طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ صلح مع اقرار و صلح مع سکوت، اور آگے آئے گا وصلح مع انکار، ہے نا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اقرار کر کے صلح کرے، دوسری صورت یہ ہے کہ انکار کر کے صلح کرے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ سکوت کے ساتھ صلح کرے۔ کہنے تو ختم ہو گیا لیکن کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا اس طرح۔ مطلب یہ ہوا کہ زید اور بکر کے درمیان معاملہ ہے، زید کہتا ہے بکر کو کہ میرا تمہارے اوپر 1000 روپیہ ہے، تو اب اگر زید نے اقرار کر لیا تب تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، مصالحت وغیرہ کوئی صورت ہی نہیں ہے نا، کہ ٹھیک ہے میں 1000 ہے تمہارا، میں تم کو دوں گا، یہ تو ہو گیا، یہ گویا مصالحت کی صورت نہیں ہوگی۔ لیکن اقرار کر کے بھی ایک صورت اور نکل سکتی ہے، کیا؟ زید نے بکر کو کہا 1000 میرا تمہارے اوپر ہے، بکر کہتا ہے ہاں 1000 تو ہے، اس کے بعد کہتا ہے ایک کام کرو 500 روپے لے لو اور مان جاؤ، یا کہتا ہے یہ کتاب لے لو اور مان جاؤ، سمجھے؟ تو یہ اب اگر زید مان جاتا ہے تو یہ مصالحت ہے نا، ادھر سے مصالحت کی پیشکش ہوئی، ایجاب و قبول دونوں چاہیے، ادھر سے مصالحت کی پیشکش ہوئی، ادھر سے زید نے قبول کر لیا، تو گویا یہ بکر اور زید کے درمیان عقد مصالحت ہے، اور جو دونوں کے درمیان اختلاف کی صورت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب جو بکر دے رہا ہے، چاہے وہ کتاب ہو چاہے جو بھی صورت ہو، اسے لے کر کے زید معاملہ ختم کر دے گا۔ تو یہ صلح مع اقرار ہے، کہ اقرار کر رہا ہے کہ اتنا تو ہے مگر یہ لے کر کے مان جاؤ، سمجھے؟ اور صلح مع سکوت کی صورت کیا ہوگی؟ زید کہتا ہے کہ تمہارے اوپر میرا 1000 ہے، اور بکر چپ رہا، کچھ نہیں بولا، پھر کہتا ہے ایسا کرو یہ لے کر کے مان جاؤ۔ 1000 اگر دے رہا ہے تب تو ماننے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، 1000 نہیں دے رہا ہے، کچھ دے رہا ہے نا، کہا یہ لے کر کے مان جاؤ، ٹھیک ہے، وہ مان گیا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ صلح مع سکوت ہے، کہ بکر خاموش رہا، اس کے بعد مصالحت کی پیشکش کی اس نے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ زید کہتا ہے کہ تمہارا میرے اوپر 1000 ہے،
बकर कहता नहीं, इनकार कर दिया इसने, नहीं है। फिर बकर को समझ में आ गया कि जनाब मामला बढ़ जाएगा, तो क्या किया इसने, कैसा है कि इतना लेकर के मान जाओ। इतना मतलब 1000 से कम या फिर कोई चीज़ है ना, इतना लेकर के मान जाओ, या ये चीज़ दे रहा हूँ मान जाओ। वो मान गया। तो ये मुसालहत तो है, मगर पहले बकर का इनकार हो चुका है, तो कहते हैं सुलह मा इनकार। मुख्तसर में समझ गया ना, उसी कहते हैं सुलह अला सलासत अज़रुब। सुलह की 3 सूरतें हैं। सुलहुन मा इकरार, इकरार के साथ सुलह, व सुलहुन मा सुकूत, और सुकूत के साथ सुलह। वह हुआ अल्ला युकिर्रा अल मुद्दा अलैह वला युनकिरुहु, वो ये है कि मुद्दा अलैह न इकरार करे और ना ही इनकार करे, है ना, खामोश रहे और मुसालहत करे। तीसरी सूरत है वह सुलहुन मा इनकार, और मुसालहत इनकार के साथ, ठीक है। वह कुल्लु ज़ालिका जायज़ुन, और ये सब के सब क्या है, जायज़ है। इनमें से जो भी सूरत इख्तियार की जाए वो दुरुस्त है, ठीक है, क्योंकि कुरान वगैरह वह सुलहो खैर, है ना, कुरान ने सुलह को क्या कहा है, बेहतर करार दिया, ठीक है। इसी तरह सरकार ने मुसालहत की है, कहाँ, सुलह हुदैबिया, है ना, सरकार ने मुसालहत की है। तो सुलह करना बहरहाल कुरान और हदीस दोनों जगह साबित है। फ़इन वक़ा सुलह अन इक़रार। अब 3 सूरतें हो गई, तो अहकाम सबके यकसा नहीं है, कुछ फ़र्क है, उसी को बयान करते हैं। फ़इन वक़ा सुलह अन इक़रारिन उअतबरा फ़ीहि मा युअतबरु फ़िल बयाआत इन वक़ा अन मालिन बे मालिन व इन वक़ा अन मालिन बे मनाफ़िन फ़युअतबरु बिल इजारात। अब कहते हैं इकरार के साथ सुलह है, मुख्तसर बोलूँगा मैं, इकरार के साथ सुलह है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बकर इकरार कर रहा है, हाँ तुम्हारा 1000 मैं देना बनता हूँ, ये हो गया। उसके बाद फिर जो है वो कुछ दे रहा है, मिसाल के तौर पर कहा ये गिलास ले लो, है ना, या कहा ये किताब ले लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर गोया ये तय है कि जैद का बकर के ऊपर 1000 है, और उस 1000 के बदले में बकर उसको कोई सामान दे रहा है। तो यहाँ दोनों तरफ माल है कि नहीं है, मुबादलतुल माल बिल माल की सूरत हुई, और दोनों राजी भी हैं, तो बै की तरह हुआ कि नहीं है। जब बै की तरह हुआ तो बै के हकाम आ जाएंगे, समझे, क्या हो जाएंगे, बै के हकाम आ जाएंगे। अब बै के हकाम क्या हैं कि अब जो सामान ये दे रहा है जैद को, उसमें जैद को ख़यार शर्त, ख़यार रुयत वगैरह सब हासिल है, वगैरह वगैरह जो बै के हकाम है ना। ज़मीन दे रहा है तो शुफा वगैरह के हकाम चले आएंगे जो बै में होता है, समझ गए ना। और दूसरी सूरत यह है कि इकरार किया कि हाँ 1000 है, लेकिन सुलह किया किसी माल को देकर के नहीं, बल्कि सुलह किया इस तौर पर कि ठीक है 1000 है, तुम्हारा एक काम करो, मेरा मकान है उसमें तुम साल भर रह लो, है ना, या मेरी ये साइकिल है ये ले जाओ साल भर चलाना और फिर वापस कर देना, मिसाल के तौर पर। तो यहाँ जो मुसालहत है वो माल के बदले, माल के जरिए नहीं है, बल्कि एक तरफ से माल है और दूसरी तरफ से मनफात है। दूसरी तरफ से क्या है, मनफात है ना, नफा ना उठाना है सिर्फ उसको। तो ये गोया के अब मुबादलतुल माल बिल माल नहीं हुआ, बल्कि मुबादलतुल माल बिल मनाफे है। जैद की तरफ से माल है और इसकी तरफ से क्या है, मनफात है। तो अब ये कौन सा अक़्द होता है ऐसा, इजारे वाला, कि हम आपको 100 रुपया देते हैं तो आप उसके बदले में मुझे अपनी साइकिल देते हैं, जाइए 2 घंटा चलाइए, है ना, या आपकी गाड़ी पर हम सवार होते हैं, आप आजमगढ़ पहुंचा देते हैं, हम आपको 100 रुपये दे देते हैं, है ना, ये सूरत होती है ना। तो पता चला ये क्या है, आपकी तरफ से मुझे सिर्फ नफ़ा मिला, सामान कुछ नहीं मिला, ये इजारे में होता
ہے نا. مزدور رکھا کہ دن بھر محنت کرو اتنا شام کو دوں گا، تو شام کو جو مزدور کو دیا آپ نے وہ مال ہے، لیکن آپ نے جو اس سے حاصل کیا وہ کیا ہے؟ نفع حاصل کیا صرف، ہے نا، اس کی محنت لگی ہے صرف، سمجھے؟ تو یہ ہے کیا؟ اجارہ. تو یہ صورت ہو گئی اجارہ کی، ہے نا. لہذا اب اجارے کے احکام نافذ ہوں گے. ٹھیک ہے نا پوری بات. اسی کہتے ہیں فَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ، اگر صلح اقرار کے ساتھ واقع ہو، اُعْتُبِرَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبِيَاعَاتِ، تو اس میں اعتبار کیا جائے گا اس چیز کا جو بیع میں معتبر ہوتا ہے. کب؟ ان وقع عن مال بمال، اگر یہ مال کے بدلے مال سے واقع ہو، یعنی اگر یہ مصالحت مال کے بدلے مال سے کی بجائے اردو میں بولو مال پر واقع ہو، ہے نا. یعنی صلح کس پر ہے؟ مال پر، اور بدلے میں کیا لیا تھا؟ مال ہی لیا تھا. وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِعٍ، اور اگر مال کے بدلے منفعت پر واقع ہو تو فَيُعْتَبَرُ بِالْإِجَارَاتِ، تو اجارات کا اعتبار ہوگا، ہے نا، اور اس کے حکام یہاں نافذ ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ صلح عن الاقرار. ٹھیک ہے. والصلح عن السکوت والانکار فی حق المدعی علیہ لافتداء الیمین وقطع الخصومۃ وفی حق المدعی بمعنی المعاوضۃ. دیکھو اب احکام نکالیں گے انکار اور سکوت کے، تو پہلے ان کی حیثیت واضح کر دیتے کہ یہ ہے کیا. زید کا یا بکر کا خاموش رہنا، گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے یا اس کا انکار کرنا، گویا کہ وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہے کہ تمہارا 1000 میرے اوپر ہے، یعنی وہ اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ تمہارا 1000 میرے اوپر ہے. لیکن اس کو یہ بھی تو پتا ہے کہ اب اگر ہمارا یہ انکار برقرار رہا اسی طرح تو یہ مقدمہ کرے گا، اور مقدمہ کرے گا تو یہ بینہ پیش کرے گا، اور بینہ پیش کرے گا تب تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر بینہ نہیں پیش کر سکا تو مجھے قسم کھانا پڑے گا کیونکہ میں منکر ہوں. ٹھیک ہے. تو اب ایسی صورت میں بکر سوچ رہا ہے کہ اتنے حقیر مال کے لیے، اتنی حقیر رقم کے لیے اللہ کی قسم کھانے کی نوبت آئے گی، ہے نا، اس عظیم ذات کی، تو اس سے بہتر ہے کچھ دے کر کے ختم کر لیا جائے. یا تو یہ سوچ رہا ہے، یا پھر یہ سوچ رہا ہے کہ ابھی ہم خاموش ہیں یا انکار کر رہے ہیں، ہے نا، لیکن جب یہ جائے گا قاضی کے پاس تو مقدمے کا چکر تو پڑے گا نا سر پر، کوٹ کچہری کا کی پریشانی تو آئے گی. تو پتہ چلا، آج کے دور کے حساب سے بول رہا ہوں، تو پتہ چلا کہ جتنا دینا اس سے زیادہ خرچ ہو جائے گا، ہے نا. تو ان سب معاملات سے خود کو بچانے کے لیے وہ کچھ دینے کے لیے صلح کر رہا ہے. تو گویا اب بکر کی طرف سے خاموشی کے بعد یا انکار کے بعد جو مصالحت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ قسم کھانے سے بچنا چاہتا ہے یا مقدمے کے چکر سے خود کو بچانا چاہتا ہے نا. یہ مقصد ہے اس کا. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وَالصُّلْحُ عَنِ السُّکُوتِ وَالْإِنْکَارِ، سکوت اور انکار سے صلح، یہ مدعا علیہ کے حق میں یمین کا فدیہ دینے کے لیے ہے. جو قسم کھانا پڑے گا اس کو، اس کے فدیے کے طور پر ہے نا، یا وقطع الخصومۃ، اور مقدمے کو ختم کرنے کے لیے ایک جان چھوٹے مقدمے سے. تو اس کی حیثیت کیا ہو گئی؟ اب یہ دیکھو مال کے بدلے مال نہیں دے رہا ہے، دھیان دینا، ہے نا، مال کے بدلے مال نہیں. کیوں مال کے بدلے مال دیتا تو پہلے اقرار میں کرتا ہاں تمہارا مال میرے پاس ہے، تو اقرار کیا نہیں، اس کا مطلب مال کے بدلے مال نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوا؟ مقصد یہی ہے اس کا. آگے دیکھو وفی حق المدعی، اور مدعی کے معنی حق میں کیا ہو گیا؟ بے معنی المعاوضۃ، معاوضہ کے معنی میں، مطلب مدعی کے حق میں یہ ہوا کہ جو اس کا گیا تھا اس کا عوض اس کو ملا. نہیں سمجھو؟ اس کا تو دعویٰ ہے کہ میرا 1000 تمہارے اوپر ہے، تو یہ جو دے رہا ہے، کوئی بھی چیز دے رہا ہے، تو یہ مانا جائے گا کیا ہے؟ یہ گویا مدعی یہ سمجھ رہا ہے کہ جو میں نے اس کے دیا تھا نا وہ تو خیر نہیں ملا، لیکن اس کے بدلے میں یہ مجھ کو ملا ہے. وہ یہی نہ سمجھے گا کہ وہ بھی یہی سمجھے گا کہ فری مجھ کو مل گیا ہے. جو گیا تھا اگر وہ یہ سمجھے کہ فری مل گیا ہے تو اس کا مطلب اس کا مطالبہ ناحق ہے، ہے نا.
وہ تو یہ سمجھ کر مطالبہ کر رہا ہے ہاں آپ کے اوپر میرا ہے نا. اب 1000 کے بدلے میں اگر ایک کتاب اس کو مل رہی ہے تو یہ کتاب کیا سمجھے گا کہ 1000 تو نہیں پایا, اس کے بدلے میں کتاب مل گئی, تو معاوضہ نہ ہے یہ. اسی کہہ رہے ہیں کہ وفی حق المدعی بمعنی المعاوضۃ, اور مدعی کے حق میں یہ معاوضہ کے معنی میں ہے. ہو گئی بات پوری. اب اس کے نیچے اسی کے بعد اب مسائل اس کے نکلیں گے. وَإِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ لَمْ تَجِبْ فِيهَا الشُّفْعَةُ, اور اب اگر گھر دے کر کے مصالحت کیا, دیکھو اردو میں ترجمہ اس لیے اس طرح کر رہا ہوں کہ بالکل واضح رہے مسئلہ. گھر دے کر کے مصالحت کیا تو ایسی صورت, گھر کے بدلے مصالحت کیا ہے نا, تو شفع واجب نہیں ہوگا. کیا مطلب ہوا؟ بکر زید کہتا ہے کہ میرا گھر تمہارے پاس ہے, جس گھر میں تم رہ رہے ہو نا وہ گھر میرا ہے, ٹھیک ہے. اب بکر اگر ان کا اقرار کر لے تب تو یہ بے ہے, اور بے جب ہے تو جانتے ہو شفع کب واجب ہوتا ہے؟ بے پالی جائے تو شفع لازم ہو جائے گا, شفع کا وجود ہو جائے گا وہاں, اس میں گیا. لیکن یہ اقرار کر نہیں رہا ہے بکر کہ جس گھر میں میں ہوں وہ تمہارا ہے نا, لیکن کہہ رہا ہے کیسا ہے 10,000 لے لو. تو یہ جو انکار کے بعد یا سکوت کے بعد جو 10,000 دے رہا ہے یہ کیا ہے؟ گھر کا دام ہے یا مقدمے سے جان چھڑانا ہے؟ مطلب سمجھے؟ سکوت کے بعد جو دیا جاتا ہے وہ جان چھڑانے کے لیے دیا جاتا ہے, ابھی پڑھ چکے. تو اب یہاں بھی سکوت کے بعد وہ 10,000 دے رہا ہے تو اسے کیا مانیں گے؟ گھر کا دام نہیں مانیں گے. جب گھر کا دام نہیں مانیں گے تو بے ہوئی نہیں ہوئی, تو شفع کا حق کہاں سے ملے گا؟ سمجھ گئے؟ اسی کہتے ہیں کہ جب گھر کے بدلے صلح کیا, یعنی گھر تھا اور اس کے بدلے میں صلح کرنے کی نوبت آئی, تو گھر دے کر کے نہیں ہے نا, گھر کے بدلے صلح کرنے کی نوبت آئی تو شفع اس میں واجب نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ وَإِذَا صَالَحَ عَلَىٰ دَارٍ وَجَبَتْ فِيهَا الشُّفْعَةُ, اب اگر گھر پر صلح کیا تو شفع لازم ہوگا. کیا مطلب ہوا؟ زید کہتا ہے کہ 1,000 تمہارے اوپر ہے میرا, بکر کو, بکر خاموش رہا یا انکار کیا, ٹھیک ہے, دونوں صورتیں. لیکن اس کے بعد کہتا ہے کہ ایسا ہے بدلے میں میرا وہ گھر جو ہے وہ لے لو. تو اب بکر کے حق میں یہ کیا ہے؟ بکر کون ہے؟ منکر یا خاموش ساکت. اس کے حق میں یہ کیا ہے؟ بے, مطلب بے ہوئی یا نہیں؟ نہیں. تب دھیان نہیں دے رہے ہو تم. زید کہہ رہا ہے یہ 1,000 میرا تمہارے اوپر لازم ہے, بکر خاموش رہا یا انکار کیا, اس کے بعد اس کو اپنا مکان دے رہا ہے. تو جو خاموشی کے بعد جو چیز دی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تو پھر اب یہ بے ہے یہاں, بکر کے حق میں یہ بے ہے نہیں ہے. اس کے حق میں کیا ہے؟ یہ جان چھڑانا ہے. ہو گئی بات. لیکن زید کے حق میں کیا ہے؟ معاوضہ نہ ہے. بتائی نا کہ مدعا علیہ کے حق میں تو وہ جان چھڑانا ہے, قسم سے خود کو بچانا ہے, لیکن مدعی کے حق میں کیا ہے؟ وہ معاوضہ ہے. تو زید کے حق میں کیا ہوا؟ معاوضہ ہوا. جب معاوضہ ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زید نے جو 1,000 دیا تھا اسی کے بدلے میں اس کو گھر ملا, یہی تو بے ہے. تو گویا زید کے حق میں یہ بے ہے لیکن بکر کے حق میں بے نہیں ہے. تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ زید کو اگر معاوضے میں گھر مل رہا ہے تو ایسی صورت میں اب اس مکان پر کا جو پڑوسی ہے وہ زید پر شفع کا دعویٰ کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بک گیا وہ مکان یا وہ زمین بک گئی. سمجھ میں آئی بات پوری ہے نا. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ زمین کا معاملہ ہو تو ساکت یا منکر کے حق میں یہ بے نہیں ہے, لہذا شفع نہیں ہوگا, ہے نا, اگر اس کو مل رہی زمین تو. اور اگر کیا بولتے ہیں اس کو, جو دعویٰ کر رہا ہے مدعی کہ میرے گھر, اس کو اگر زمین مل رہی ہے تو اس کے حق میں وہ بے ہے, لہذا شفع کا حق وہاں ہوگا. سمجھ گئے پوری بات نا. یہ حاصل ہوا اس کا. کہتے ہیں وَإِذَا صَالَحَ عَلَىٰ دَارٍ, اگر گھر پر صلح کیا وَجَبَتْ فِيهِ الشُّفْعَةُ, تو اس میں شفع واجب ہوگا. ٹھیک ہے. وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ فَاسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ رَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنَ الْعِوَضِ.
मुझको इसमें देखने में भी तकलीफ हो रही है, सही से दिख नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, आवाज चलाते हैं। वैज़ा कान सुलह अन इकरारिन। अब एक मसला ये है कि मुसालहत है इकरार के साथ। जैसे ज़ैद ने कहा कि मेरा मकान जो है वो तुम्हारे पास है, बकर ने कहा कि हाँ है। उसके बाद बकर ने उसको 1000 दे दिया, ठीक है, तो अब ये इकरार की सूरत हो गई दोनों तरफ से। अब उसके बाद क्या हुआ कि उस मकान पर जिस पर के सुलह हुई है, उस मकान पर के पूरे पर या कुछ हिस्से पर किसी और ने हक अपना तलब किया, किसी और ने अपना हक जताया कि मेरा भी इस पर हक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? जाहिर सी बात है, इकरार किया था और मकान के बदले में जो मकान कह रहा ज़ैद कि तुम्हारा मेरे पास है, मुद्दा अलैह यानी बकर उसको 1000 दे दिया या 10,000 दे दिया है। अब उसी मकान का कुछ हिस्सा किसी और का निकल आया, तो ऐसी सूरत में अब मुद्दा अलैह यानी बकर जो है उसने मकान खरीदा ना, बै वाली सूरत हो गई ना। अब बै के बाद हिस्सों पर किसी और का हक हो जाए तो ऐसी सूरत में मुश्तरी अपना उतना दाम बाय से वसूल करेगा, क्योंकि अब उतना ही न रहा किसका, बाय का। तो गोया उसने जो बाकी बेचा था वो उसका हक नहीं था, तो वापस करे उतना वो। वही सूरत यहां भी पाई जाएगी कि मुद्दा अलैह यानी बकर जो मुश्तरी के दर्जे में है ना, वो क्या करेगा, बकिया तलब करेगा, और अगर कुल का मुस्तहिक हुआ तो कुल तलब करेगा। उसी कह रहे हैं वैज़ा कान सुलह अन इकरारिन, अगर सुलह इकरार के साथ हो, फस्तहिक़ बाजुल मुसालह अनहु, बाज मुसालह अनहु पर इस्तिहक़ाक़ हो गया किसी का, तो मुद्दा अलैह रुजू करेगा बेहिस्सत ज़ालिका मिनल एवज़, है ना, उसके हिस्से का एवज में से, बदले में से उसके हिस्से का जितने का इस्तिहक़ाक़ हुआ क्या करेगा, वो तलब कर देगा, है ना, मांग लेगा कि भाई मुझको इतना तुम वापस करो, क्योंकि 1000 रुपया में आधा मकान नहीं है, 1000 रुपये में तुमने पूरे मकान की बात की थी, आधे पर किसी और का हक हो गया, इसका मतलब 500 वापस करो। वज़ा वक़ा सुलह अन सुकूतिन औ इनकारिन फस्तहिक़ल मुतनाज़ा फ़ीह रजअल मुद्दई बिल खुसूमत व रद्दल एवज़ा, है ना। अब यहाँ दूसरा मसला है, ये इकरार वाली सूरत थी, कहते अगर इनकार की सूरत हो या सुकूत की सूरत हो, है ना, और उसके बाद मुतनाज़ा फ़ी जिसमें झगड़ा चल रहा है उस पर इस्तिहक़ाक़ कोई जता दे, तो ऐसी सूरत में क्या करेगा, मुद्दई ये रुजू करेगा खुसूमत के जरिया, किसकी तरह रुजू करेगा, जो मुस्तहिक है, जो दावा कर रहा है उसकी तरफ रुजू करेगा, जो दावा कर रहा है उसकी तरफ रुजू करेगा। वरद्दल एवज़ा, और एवज जो है उतना हिस्सा वो लौटा देगा। नहीं समझे, मतलब ये है कि इसी मसले में जो अभी हुआ है कि सामने वाले ने कहा कि जनाब ये मकान आप रख लो, है ना, मतलब 1000 मेरा है आपके ऊपर। अब उसने कहा कि एक काम करो मकान रख लो, इकरार नहीं किया या तो इनकार के सुकूत रहा, मकान रख लो, है ना। उसके बाद ये हुआ कि उस मकान पर किसी और ने हक जाहिर कर दिया, ठीक है, तो जब हक जाहिर किया किसी और ने, तो ऐसी सूरत में गोया के अब जो मुद्दई था वो उसके साथ मुकदमा करेगा, किसके साथ, जिसने दावा किया है मुस्तहिक के साथ, उसके साथ मुकदमा करेगा और उसको हासिल करेगा, है ना, और उसको हासिल करेगा, और ये जो हिस्सा है इसका, किसका, अरे उतने का जो हिस्सा बनता है वो हिस्सा लौटा देगा किसको, मुद्दा अलैह, है ना। मतलब ये हुआ
کہ اگر 1000 میں اس نے 1000 کے بدلے میں اس نے مکان دی ہے سکوت ہی کی صورت میں، تو کیا کرے گا؟ اس کو اتنا حصہ جو ہے، مثال کے طور پر آدھے کا استحقاق ہوا، 500 اس کو لوٹا دے گا اور 500 مقدمہ کر کے اس سے فیصلہ کرائے گا، ہے نا؟ اسی کہہ رہے ہیں کہ رجع المدعی بالخصومت، مدعی مقدمے کے ذریعہ رجوع کرے، طلب نہیں کرے گا اس سے، مقدمہ کرے گا اس پر، کس پر؟ مستحق پر، ورد العوض، ہے نا، اور عوض کو رد کرے گا، ہے نا، ان استحق کا بعض و ذالک، ہے نا، اور اگر اس میں سے کہاں گیا بعض کا استحقاق ہوا رد حصتہ تو اتنا لوٹا دے گا، کل کا استحقاق ہوا کل لوٹا دے گا، اور جتنے کا استحقاق ہوا اتنے حصے کے حساب سے لوٹا دے گا۔ ورجع بالخصومت فیہ، اور مقدمے کے ذریعہ مستحق پر اس کے تعلق سے رجوع کرے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِنِ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارٍ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَصُولِهَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ مدعی کہتا ہے کہ اس گھر میں میرا حق ہے، ایک کیا بولتے ہیں 400 اسکوائر فٹ کا گھر ہے یا زمین ہے، مدعی کا کہنا ہے کہ اس میں سے 100 اسکوائر فٹ میرا ہے، کدھر ہے یہ نہیں بیان کیا، بس مطلق کر دیا کہ 100 اسکوائر فٹ میرا ہے۔ تو اب جو مدعا علیہ تھا اس نے کہا ایسا ہے کہ اتنے کا جو بنتا ہے لے لو، ہے نا، مصالحت کر لی اتنے کی، تو 100 اسکوائر فٹ کا کچھ پیسہ اس کو 1000 روپے دے دیا۔ اب اس کے بعد اس مکان پر 200 اسکوائر فٹ کا کوئی دعوے دار آ گیا کہ اس میں سے 200 اسکوائر فٹ یعنی آدھا تو میرا ہے، سمجھے؟ تو ایسی صورت میں اب ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والے نے کہا تھا اس میں 100 اسکوائر فٹ میرا ہے، تو اس کو اس نے دے دیا تھا، اب آ گیا ایک آدمی جو کہہ رہا ہے 200 اسکوائر فٹ میرا ہے، تو اب تو اس سے وصول کرنا چاہیے، بلکہ نقصانوں کا وصول کرنے کے بعد بھی مدعا علیہ کا، لیکن یہاں وصول نہیں کیا جائے گا کچھ اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کدھر میرا ہے، اس کو 100 اسکوائر فٹ میرا ہے لیکن کس طرف ہے یہ تو نہیں کہا تھا۔ اب اگر یہ کہتا ہے کہ دیکھو آدھا لے گیا تمہاری طرف والا، تو وہ کہہ سکتا ہے جدھر تمہارے پاس بچا ہوا ہے نا اسی میں سے میرا ہے، مطلق کہا تھا نا۔ اور جسے اس مکان کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، ٹھیک ہے، اور یہ مکان اس کے پاس ہے، تم نے کہا اس کا ایک حصہ میرا ہے 4 حصوں میں سے، 1/4 میرا ہے، اس نے کہا 1000 روپے لے لو، چھوڑ دو حق اپنا، ہو گئی بات پوری۔ ہاں، اس کے بعد ایک آدمی آتا ہے اور کہتا نہیں 1/4 اس میں میرا ہے جی، میں مستحق ہوں 1/4 کا، استحقاق ہو گیا کسی بھی صورت میں، ہے نا۔ تب ایسی صورت میں یہ تم سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ دو تم 1000 روپیہ، کہ دیکھو تم 1/4 کے مطالب تھے، 1/4 کے حقدار تھے، تو 1/4 کا حقدار تو کوئی اور نکل آیا، تو اب مجھے اس سے بات کرنی پڑے گی، تم دو۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ کہہ سکتا ہے اس لیے کہ تم کہہ دو گے کہ بھائی 1/4 جو پورب طرف والا ہے اس کا مستحق نہ وہ آدمی آیا ہے، میرا تو پچھم طرف ہے جو تمہارے حصے میں، تو میں تو اس کا حق وصول کیا ہوں، ہے نا۔ اب ایک نیا حقدار نکل آیا تو تم سمجھو اس سے، سمجھے؟ لیکن اگر معین ہوتا تو تب طے ہو جاتا کہ معین ہے 1/4 کے پورب والا کونا جو ہے وہ میرا ہے، آپ نے 1000 میں مصالحت کر لی، اب کوئی پچھم والے کونے کا طلبگار آیا تو اب اس کی طرف اس کے پاس نہیں جا سکتے، اور اگر کوئی پورب والے کونے کا طلبگار ہے تو اس کو 1000 روپے واپس کرنا پڑے گا۔ سمجھ گئے نا پوری بات؟ یہ ہوتا ہے کب؟ جب معین نہ ہو تب۔ کہتے ہیں وَإِنِ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارٍ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ، اگر کسی نے دعویٰ کیا کسی گھر میں حق کا اور اس کو بیان نہیں کیا، فَصُولِهَا، اس کو بیان نہیں کیا مطلب متعین نہیں کیا کہ کس طرف ہے میرا، فَصُولِهَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ، تو اس حق کا کسی چیز پر صلح کیا گیا، اس حق کے تعلق سے، ہے نا، معاملہ ختم کیا گیا، ثم استحق بعض الدار، پھر گھر کے کچھ حصوں پر استحقاق ہوا، ہے نا، لم يرد شيئا من العوض، تو اب جو لیا ہے مدعی وہ عوض میں سے کچھ بھی واپس نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دعویٰ لأن دعویٰ ہو یجوز ان تکون فیما بقیہ، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کا دعویٰ
اس حصے میں ہو جو ابھی مصالح کے پاس بچا ہوا ہے نا، جو ابھی صلح کرنے والے کے پاس بچا ہوا ہے، اس طرف اس کا دعویٰ ہو، اس وجہ سے بہرحال طلب نہیں کرتا۔ ہاں اگر پورے گھر کا استحقاق ہو گیا تب تو بہرحال وہ طلب کرے گا اور اس کو دینا پڑے گا، یا معین تھا اور اسی حصے میں استحقاق ہوا تب بھی اس کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے بس۔